بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی ہماری موضوع گفتگو ہے استقبال رمضان پر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں چند ہی گھڑیاں باقی ہیں۔ ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کہ رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو کہ آج اس رمضان میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا جانے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو آئیے مل کر اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے خوش نصیب اور بابرکت رمضان بنائیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ رمضان عربی زبان میں مادہ رمز سے ہے، جس کا معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک اور پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رمضان رمضہ سے ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہٰذا رمضان کا معنی سخت گرم ہوا۔ اور رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے، اور اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ عزیز دوستو، ہمارے مالک اور پروردگار نے ہمارے لیے رمضان المبارک کو دنیا میں تعمیر سیرت کرنے اور ڈھیروں خیر و برکت سمیٹنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آخرت میں جنت روزہ داروں کی ضیافت کے لیے سال بھر سے سجائی جاتی ہے۔ جتنے اہم مہمان ہوں اتنے دن قبل تیاری شروع ہوتی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر استقبال رمضان سے آپ کی مراد کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنا اور صوم و صلات کے لیے ہے، اپنے آپ کو مستعد رکھنا اور ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے دوران کی ترتیبات کو مرتب کر لینا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کرنا، تو واضح رہے کہ یہ اعمال اور اہتمام کی کیفیات شریعت میں ممدوح اور مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جب ماہ مبارک آنے والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں میں اس ماہ کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر فرماتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اس کے پانے کی کثرت سے دعا فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق اور محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مطلق ماہ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ روزے رکھنا بے شمار احادیث میں منقول ہے، لیکن ماہ رمضان سے چند دن قبل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا تاکہ رمضان المبارک کا استقبال مکمل نشاط اور انبساط، چستی اور تیاری کے ساتھ کیا جائے، نہ کہ کمزوری اور ضعف کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت فرماتے
کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل بھی نہیں۔ پھر عرض کیا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے حضور یہ دعا فرماتے: اے اللہ پاک، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی دعا منقول کی جاتی ہے کہ اے اللہ پاک، ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے تھے کہ وہ رمضان المبارک کے روزوں سے مل جاتا تھا۔ اسی طرح مضمون کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس قدر شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن پاک کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن پاک کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ عزیز دوستو، استقبال رمضان پہ بے حد احادیث ملتی ہیں، لیکن آج کل عالم اسلام میں ایک روایت چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی، اور پھر اس طرح یہی رسم ہمارے ہاں بھی چل پڑی۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جس کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان المبارک سے چند روز پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہی جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو رفتہ رفتہ بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ
آج بھی ہم دیکھیں تو بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کی جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچ اپنائی جائے کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اور اس میں کس طرح اپنی دینوی مصروفیات کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف کیا جائے۔ عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ اگر وہ ایسا کر پائے تو سبحان اللہ، اور اگر بالکل اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ 1 ماہ کے لیے چھوڑے جا سکتے ہیں، ان کو وہ چھوڑے، اور کن مصروفیات کو کم کیا جا سکتا ہے ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان المبارک کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کر دے، اور رمضان المبارک کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ یہ کام کیے جائیں، اور اگر ہم نے یہ سب کچھ کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل کریں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا اور ہم اس سے صحیح طور پر مستفید نہ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ تھوڑے دن ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، اور جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور سراسل ہدایت، جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے۔ سو جو شخص اس ماہ رمضان میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ عزیز دوستو، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت سورہ بقرہ میں مکمل بیان کی گئی ہے، بس اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، آپ فرماتے، اے لوگو بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہٰذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور جو نوافل کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے اس کا مقصد اس کی رضا صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہو۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے 2 سے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے گھروں میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خبردار، تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے۔
جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اور اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب تک اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو تو اس وقت تک افطار نہ کرو۔ عزیز دوستو، آئیے اس ماہ رمضان کو کچھ اس طرح گزارنے کی منصوبہ بندی کریں کہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیت کو دریافت کریں، اس کو قرآن پاک کے ذریعے پروان چڑھائیں اور نیا صالح، پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کا پیارا انسان بن کر دکھائیں۔ آئیے آنے والے رمضان کا استقبال کریں جیسا کہ اس معزز مہمان کا حق ہے۔ عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ایک تیاری آسمانوں پر ہوتی ہے استقبال رمضان کی۔ روزہ داروں کے لیے جنت سال بھر سے سجائی جاتی ہے۔ یہ کون سا موقع ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور فرشتے پکار پکار کر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں۔ زمین پر کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جو سال بھر سے رمضان کی تیاری میں ہوں گے؟ چلیں مہینہ بھر قبل ہی اس کے بارے میں سوچیں۔ رمضان میں جسمانی ضرورت کی اشیاء، بیسن، کھجور، گھی تو ہم پہلے ہی خرید لیتے ہیں، لیکن روح کی ضروریات کیا ہیں اس طرف ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آئیے ہم اس رمضان کو خوبصورت اور بابرکت رمضان بنانے کے لیے کچھ تدابیر پر عمل کریں۔ سب سے پہلے ہمیں روزے کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن پاک، تفسیر اور احادیث میں رمضان المبارکی اور روزے کی تفصیلات کا مطالعہ کریں۔ اچھی کتابوں سے رمضان المبارک کی تفصیل پڑھیں۔ روزہ کن چیزوں سے تقویت پاتا ہے اور کن باتوں سے خراب ہوتا ہے؟ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے مسنون طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں؟ نمبر 2، کہ اگر ہمارے ارد گرد مسجدوں میں، گھروں میں استقبال رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں تو ان میں شامل ہو کر رہنمائی حاصل کریں۔ انٹرنیٹ سے رمضان المبارک کے بارے میں مفاد سے مستند ہوں، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ حفاظ قرآن رمضان سے قبل دورہ قرآن کی تیاری کے لیے دہرائی شروع کر دیتے ہیں۔ باقی افراد کو بھی قرآن پاک کا جتنا حصہ یاد ہے اس کو خوب دہرائیں تاکہ اپنی نمازوں میں انہیں پڑھ سکیں اور تدبر کریں۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق شعبان کے آخری عشرے میں اہل خاندان، اہل محلہ اور دیگر متعلقین کے لیے خطبات اور دورہ رمضان کا اہتمام کریں اور سب کو اس ماہ مبارک کی فضیلتوں اور برکتوں سے زیادہ مستفید ہونے کے طریقے بتائیں۔ سحر سے لے کر افطار تک اور افطار سے لے کر اگلی رات سحری تک کے نظام الاوقات طے کریں۔ نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر، اذکار اور دیگر کاموں میں کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور کون سا ترک کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے معمولات میں سے کن چیزوں کو نکال دینا ہے تاکہ اس ماہ مقدس کی کوئی بھی ایک گھڑی ضائع نہ ہو۔ رمضان المبارک کا سب سے مین مقصد تقویٰ کو پروان چڑھانا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک دن بالکل فطرت انسانی کے مطابق علیہ صبح شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب وقت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اس وقت میں اٹھنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں یہ توفیق ملتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں یہ ہر مسلمان کی دسترت میں ہوتا ہے۔ سحری کے کھانے کو
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک کھانا فرمایا۔ حضرت ریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ آؤ اس مبارک ناشتے کے لیے۔ سحری کا اٹھنا باعث خیر اور اس کا کھانا باعث برکت ہے، لیکن کیا اسی پر بس کریں؟ نہیں، بلکہ اس خیر و برکت اور ثواب کو بڑھانے کی منصوبہ بندی کریں۔ جب صبح سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ کون خوش نصیب ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں۔ وہ عباد الرحمن ہیں، اللہ پاک انہیں اپنے بندے کہتا ہے۔ بندے تو سبھی اس کے ہی ہیں، لیکن وہ اپنا کس کو بناتا ہے اور دور کن کو پھینکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے بارے میں سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم سب بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جائے۔ صبح سحری سے قبل کچھ رکعت جتنی نصیب میں ہوں، جتنا ممکن ہو سکے ادا کریں اور سحری کی برکات میں اضافہ کریں، اور جی بھر کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے اور میں اس کو بخش دوں، یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ پاک کی اس آواز کو دل کے کانوں سے سنیں، وہ دینے کو بیتاب ہے۔ اب فکر کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ لینے کی طرف بھی موجود ہے یا نہیں، ہمارے دل زندہ ہے یا نہیں۔ محض پیٹ پوجا ہی مقصود نہ بنائیں، روح کی پکار بھی سنیں، اس کی صحت کی بھی فکر کریں، اس کی غذا کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ روح کی غذا رجوع الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع اور سجود ہے، اور رمضان المبارک روح کی پرورش کا مہینہ ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ سحری تا افطاری، عزیز دوستو، ایک معمول، ایک چارٹ ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیات اور ذمہ داریوں کے حوالے سے بنائے۔ ملازمت پیشہ افراد، تاجر حضرات، مزدور حضرات، خواتین خانہ اور ملازمت پیشہ خواتین سب اپنے اپنے اوقات کار کے لحاظ سے اپنے اپنے اذکار و کار اور عبادات کا چارٹ بنائیں۔ جن کے پاس اوقات کی جتنی گنجائش ہو اس کے مطابق تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، نوافل کے نظام الاوقات طے کیے جا سکیں۔ جو اشراق اور چارج پڑھنے کی گنجائش پائیں، رمضان المبارک میں اس سے محروم نہ رہیں، اس لیے کہ ایک ایک نفل کا اجر فرض کے برابر ہے اور فرض نماز کا 70 فرضوں کے برابر، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل یہ جانا کہ رمضان المبارک کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ جائے۔ آپ کا یہ رمضان
غفلت میں نہ گزرے، بس سارا دن یہ ذہن میں رہے کہ مجھے حصول ثواب میں دوسروں سے آگے نکلنا ہے، اور یہ مقابلہ اپنے آپ سے ہو نہ کہ کسی دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نفس کو اور آپ کو خوب جانتے ہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ ثواب کو کس طرح بڑھایا جائے۔ عبادت کو اس کی روح کے ساتھ ادا کر کے، خانہ و نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت کلام پاک ہو یا کوئی جسمانی حرکت، یہ صرف حلق اور زبان تک نہ رہ جائے، بلکہ ہمارے قلب میں بھی اترے، ہمارے عمل میں بھی نظر آئے، اور وہ ہمارے میزان میں بھی بھاری ہو جائے، کیونکہ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی قلب کی لگن ہوگی، جتنی دل کی تڑپ ہوگی، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا بنیاد میں ہوگی، اتنی ہی بھاری ہماری عبادت ہمارے لیے باعث اجر ہوگی۔ نہیں تو نماز محض جسمانی ورزش بن کر رہ جائے گی، اور روزہ بھوک پیاس بن کر۔ عزیزو، تو ہم سب کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ رؤوف بالعباد ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ اس روح، اس جذبے سے رمضان المبارک کی عبادت کریں، اپنے ذکر اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اپنے دل کو ہمہ وقت حاضر رکھیں، بکثرت استغفار کریں، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر یاد رکھیں۔ 4 چیزوں کی رمضان المبارک میں کثرت رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزوں کی رمضان المبارک میں کثرت رکھو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ ذکر میں خاص طور پر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کلمہ طیبہ کو افضل الذکر قرار دیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ اور استغفار دونوں پر غور و فکر کریں۔ ایک جانب اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار، اور دوسری جانب اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اعتراف۔ یہ دونوں احساسات مل کر تقویٰ کی کیسی کیفیت پیدا کرتے ہوں گے۔ ایک مومن کی خود سپردگی، عبدیت اور تعلق باللہ کی کیفیت کتنی پروان چڑھتی ہوگی، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس روح کے ساتھ یہ اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے اپنے دل کو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر شرمندگی محسوس کی ہوگی، اور جن کی زبان مسلسل اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور اس کے عذاب اور دوزخ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، گھر کے اندر ہیں یا باہر، جس حال میں بھی ہے، آپ کا قلب منیب قطب نما کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ ڈھال بنا ہوا ہے، ہر طرح کے لغویات، گناہوں سے انسانوں کو روکے ہوئے ہے۔ سچ بتائیے کیا شان ہوگی ایسے عباد الرحمن کی، اور اللہ پاک کتنا اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔
اور جنت کے کتنے دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ عزیز دوستو، عملی ذکر کی بہترین صورت یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے۔ قرآن پاک میں بارہا نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز ذکر بھی ہے اور رجوع الہی، اللہ تعالیٰ کی بہترین مثال بھی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اپنی فرض نمازیں اہتمام سے ادا کریں، شوق سے ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ روزے کی بھوک اور پیاس آپ کی نمازوں کو کھا جائے۔ اللہ پاک جو شوق و التفات اپنے بندوں کے ساتھ رکھتا ہے، رمضان المبارک میں اس کو نگاہ میں رکھ کر اپنی نمازیں ادا کی جائیں اور اس سے نمازوں کا لطف اٹھایا جائے۔ اپنے درجات بڑھائیں جتنے آپ بڑھا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کے معاملات میں اوپر جانے کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بندے اور اللہ تعالیٰ کا آپس کا معاملہ ہے۔ دوسری اہم بات اس زمن میں یہ ہے کہ عبادت کا اصل مفہوم اور روح ہمارے سامنے واضح ہو تو ہمارا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور محض پوجا پاٹ کا نہیں کہ صرف تسبیح مصلی اور خانقاہ تک محدود رہے، بلکہ اس کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ اگر وہ انسان اپنے مصلی سے اتر کر اور مسجد سے نکل کر بھی اسی خالق و مالک کی اطاعت کرتا ہے اور زندگی کے تمام میدانوں میں اسی کے بتائے ہوئے قوانین پر چلتا ہے، تو اس کی تمام زندگی رمضان المبارک کی جیسی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کلمہ طیبہ اور ذکر کے بعد دوسری چیز لازم پکڑنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا وہ استغفار ہے۔ استغفار کیا ہے؟ محض استغفر اللہ کی تسبیح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ندامت اور توبہ کی قلبی کیفیت ہے، جس کا اظہار انسان اپنی زبان سے کرتا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے۔ استغفار کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہو چکے ہیں، جانے انجانے میں، جان بوجھ کر، چھپ چھپ کر یا علی علانیہ، ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ‌وزاری کی جائے، اس سے معافی مانگے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ان گناہوں پر نہ پکڑے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خطا کار تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام خطاؤں سے پاک تھے، پھر بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک تو ہے ہی توبہ اور استغفار کا مہینہ۔ اس ماہ میں اللہ پاک کی رحمت اور مغفرت اس کی دیگر تمام صفات پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ استغفار ہماری ضرورت ہے، پوری قوم کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کئی سو سال سے معتوب اور مغلوب ہے۔ عزیز دوستو، اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے گناہوں پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے کہ ہم نے رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر لیا اور دوسری اقوام کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، اور اللہ پاک نے ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، ہم خسارے میں پڑ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آ جاؤ، میری طرف پلٹ آؤ، مجھ سے سچے دل سے استغفار کرو۔ عزیز دوستو، بطور امت مسلمہ بھی ہمارا عہد لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ تھا، اور قیام پاکستان کے وقت بھی ہم نے یہی نعرہ لگا کر الگ ملک حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ہم نے آزاد ملک حاصل کرنے کے بعد اسے امریکہ کے پاس گروی رکھوا دیا، اور پھر ہم سب لوگ ان کی چاکری کرنے لگے اور اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے احکامات کی پیروی کرنے لگے۔ قرآن پاک سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ عزیز دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کتنا خسارہ اٹھایا ہے۔ کاش ہم سب اس کا حساب لگا سکیں۔ ہماری نسلیں یہودی اور نصارہ اور ہندوؤں کے رنگ میں رنگ گئی ہیں۔ ہم پر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، غربت بڑھ گئی ہے، دشمنوں نے غلبہ پا لیا ہے، آتش و آہن کی بارش دن رات جاری ہے، اور دریاؤں کے سوتے خشک ہونے کو ہیں، ڈیم سوکھ رہے ہیں، ظالم اور جابر حکمران مسلط ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ پاک کی طرف سے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی بارشیں روک دیں، اپنی رحمتیں روک دیں۔ ہم آٹے اور ضروریات زندگی کو ترس رہے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ یہ قوم انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے؟ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ پاک سے استغفار کریں، اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، قوم یونس کی طرح مانگیں تو چاروں طرف منڈلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ٹل جائیں گے، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی، بارشیں برسیں گی، اور سب سے بڑھ کر رزق میں برکت رہے گی۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جن تمام مسائل میں ہم اس وقت گھر چکے ہیں ان کا حل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور اس سے استغفار میں پوشیدہ ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کے ان حصوں کا خصوصی مطالعہ کرنا چاہیے جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر بھی ہے، تاکہ ہم میں جنت کا شوق پیدا ہو اور اس کے لیے دعا مانگیں، اور دوزخ کے خوف پیدا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگی جائے۔ آج وقت ہے کہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچنے کی محنت کریں۔ قرآن پاک سے ان تمام اعمال کی فہرست بنائیں اور یہ جانیں کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں، اور کون سے اعمال ہم سب کے لیے جنت کا باعث بنیں گے، اور اس رمضان المبارک میں خاص طور پر ان سے پرہیز کرنے کی مشق اور عہد کریں، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ پاک ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، اور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جتنی دعائیں آپ کو یاد ہوں انہیں بکثرت پڑھتے رہے، اپنی زبان میں دعائیں مانگیں اور مسنون دعائیں یاد کرنے کی محنت کریں۔ اس رمضان المبارک کو اپنے لیے خاص رمضان المبارک بنائیں، نماز دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت اور خوشی والا رمضان بنائے، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ راضی ہو کر جائے، ہم سب کی بخشش ہو جائے، اور جو بھی تمام مسلمان مرد عورت عزیز و اقارب نوجوان رشتہ دار اور جو بھی
امت مسلمہ کے مسلمان، خاص و خاص میرے پیارے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور ہماری تمام تر عبادات خاص اور خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کے اس خاص مہینے میں اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی خواہشوں کو قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کمی کوتاہی یا بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔